مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رب شہید کربلا کے واسطے تیری سرکار میں اللہ کا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بارگاہ رسالت میں سارا مجمع جھوم کر ہدیہ درود پیش کرے پڑھیں باواز اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سب بولے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے صدر رحم کو بولے ایمان نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. کافی دیر سے آپ اپنے اس پروگرام کو سن رہے ہیں. بڑے کامیاب خطاب آپ نے سماعت کیے. حضرت علامہ مفتی یعقوب صاحب قبلہ سے حضرت علامہ مفتی شارف صاحب قبلہ سے اچھے خطاب آپ نے سماعت کیے. بہترین نعتیہ شاعری آپ نے سماعت کی اور ابھی نواب حضرت صاحب کو سنا. بھائی مشتاق نظامی صاحب سے اپنی اچھی نقابت سماعت کی. صحیح بات تو یہ ہے کہ اتنی اچھی تقریروں اور اتنی اچھی نظامت اور نعت خوانی کے بعد چندہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. آپ لوگوں نے محبت کے ساتھ دعوت دی ہے. میں حاضر آیا ہوں. تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت کروں. ٹائم بھی کافی ہو گیا. آپ کے یہاں بیٹھنے کا بھی مجھے احساس ہے. 2 بجنے کو ہے. تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت کر لوں. آپ کی تشریف لے جائیں گے اور آپ کا یہ کامیاب پروگرام کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا. اللہ کی بارگاہ کا دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا. آمین. اگر آپ کوئی بھی کام کرو تو اس میں کامیاب ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. آپ کھیتی کرو تو کھیتی کامیاب ہوگی. کھیت میں غلہ آپ کو حاصل ہوگا نہیں ہوگا کوئی گارنٹی نہیں. آپ دوا لو شفا ملے گی کوئی گارنٹی نہیں. آپ اپنے بچے کو پڑھاؤ جاب لگے گی نہیں لگے گی کوئی گارنٹی نہیں. آپ اپنے بچے کو اسکول میں ڈالو کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا کوئی گارنٹی نہیں. دکان رکھو چلے گی نہیں چلے گی کوئی گارنٹی نہیں. سفر کرو سمپن ہوگا کہ نہیں ہوگا کوئی گارنٹی نہیں. مگر اللہ فرماتا ہے تم ٹینشن نہ لو غم نہ کرو رنج نہ کرو کامیاب تم ہو ان کنتم مومنین. شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ. سبحان اللہ. پھر غم کے لیے بھی منع کر رہا ٹینشن کے لیے بھی منع کر رہا فکر بھی مت کرنا. پھر کامیابی پھر اللہ تمہاری قسمت میں رکھ دے گا. ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ حضرت ہم کامیاب ہو جائیں. کوئی ایسا وظیفہ بتا دو ہم کامیاب ہو جائیں. تو میں تمہیں وظیفہ کامیابی کا بتا کر کے جا رہا ہوں. جو گارنٹیڈ آپ کو کامیابی دلائے گا وہ وظیفہ ہے تم کامل ایمان والے بن جاؤ. کامل ایمان والے انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے. دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو. بہت محبت سے سننا. بہت زیادہ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنے لگ گیا. ہم کہتے ہیں یار حالات بڑے خراب ہیں حضرت کریں. ماحول بڑا خراب ہے. ہمیں اس ماحول میں ڈھلنا پڑتا ہے. یار ایک بات بتاؤں ماحول خراب ہے نہیں ہم نے خود اپنے آپ کو خراب کر دیا. حالات خراب ہے نہیں ہم نے اپنے آپ کو خراب کر دیا. رہی ماحول اور حالات کی بات تو جلسہ میں آنے والوں سچ بتانا حالات آج زیادہ خراب ہیں یا جب میرے نبی مکہ میں تشریف لائے تھے جب زیادہ خراب تھے. اس وقت حالات زیادہ خراب. آج اتنے حالات خراب نہیں ہیں. اس وقت کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا.
کسی کا شوہر اگر مر جاتا تو اس کی بیوی کو اس کی چتا پہ لٹا کر کے جلا دیا جاتا۔ حالات اتنے خراب تھے، اگر بازار میں چلتے ہوئے کسی کے کاندھے سے کانٹا لگ جاتا تو دادا کا جھگڑا پوتے تک نہیں نکلتا تھا۔ معلوم ہے شرابیں عام تھیں، عورت کے کھلونے سے زیادہ نہ تھی۔ حالات اتنے خراب تھے، اگر بلال کلمہ پڑھ لے تو کوڑے سے مارا جاتا تھا، کھال کھینچ دی جاتی تھی۔ آپ کو کیا پتا ہے، حضرت ابو سلمہ کا بیان ہے کہ اتنا مارا کہ مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا۔ نبی نے فرمایا جاؤ حبشہ ہجرت کر جاؤ، کہنے لگے میں حبشہ کو ہجرت کر گیا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ بانی اسلام محمد الرسول اللہ کو اتنے پتھر مارے گئے طائف کے بازاروں میں کہ میرے نبی کی جوتیاں خون سے بھر گئی تھی، خون سے جوتیاں بھر گئی تھی، اتنے حالات خراب تھے۔ میرے نبی نماز پڑھتے جب سجدہ کرتے تو اونٹ کی اوجڑی میرے نبی کے اوپر لا کر ڈال دی جاتی، حالات اتنے خراب تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار حالات بڑے خراب ہیں، کیا اس سے زیادہ خراب ہے؟ یار مومن وہی تو ہے جو حالات خراب کو بھی آ کر کے اچھے بنا دیتا ہے۔ پھول کانٹوں میں کھلتا ہے، خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ پھول جب کھلا نہیں تھا تو کانٹا تھا پیڑ پر، پھول بعد میں کانٹا پہلے۔ جب تک پھول نہیں کھلا اس پیڑ کے کوئی قریب نہیں جاتا تھا، کانٹا ہے لگ جائے گا۔ لیکن جیسے ہی پھول کھلا اس نے اپنی رعنائیوں کو، اپنی خوشبو کو بکھیرا تو مالی پروانے کی طرح اس کی ارد گرد گھومنے لگا۔ اب کانٹے کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے، پھول کی محبت میں گلشن سے قریب نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم حالات کا رونا رو کر کے اپنے آپ کو جو ہے یہ بچا نہیں سکتے کہ میدان محشر میں ہم کہہ دیں کہ مولا حالات بڑے خراب تھے، ہم کیا کریں۔ حالات اتنے خراب کبھی نہیں تھے، اتنے خراب اب نہیں ہے کہ جتنے اس وقت تھے۔ کیا غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے تو کیا حالات خراب نہیں تھے؟ آپ سے نہیں کہا گیا کہ بوریا بستر اٹھاؤ، ہندوستان کی سیما ریکھا سے باہر ہو جاؤ؟ کتنے حالات خراب تھے۔ جادوگر کو بلا کر کے کیا مقابلہ نہیں کیا گیا؟ برہنہ لڑکیوں کو بلا کر کے کیا خواجہ غریب نواز کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا آج کیا حالات خراب ہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں حالات خراب ہیں۔ اور جلسے میں آنے والوں حالات کا رونا رو کے نہیں بچ سکتے۔ حالات خراب نہیں، ہم خود اپنے آپ خراب ہیں۔ ہمارے عمل جس دن اچھے ہو گئے، ہم جس دن ایمان والے پختہ ہو گئے، جس دن ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا، گلفام ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے اللہ ایک لمحہ نہ لگے گا کہ حالات کو بدل دے گا۔ اللہ ہمارے حق میں کر دیتا حالات۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے حالات بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تمہارے لیے مشکل ہوگا، اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ وہ اشارہ کر دے تو حالات کا پاچا ادھر سے بہت ٹائٹ ہے جواری 10 نمبر کی، بتائیے کہ نہیں بدل سکتا وہ حالات؟ بالکل آپ ایک بات بتائیے، آپ ایک بات مجھے بتائیے، آپ پتھر کھاؤ اور کہو پیٹ میں بڑا درد ہے، ظاہر سی بات ہے پتھر کھائے گا تو پیٹ میں درد ہوگا نا؟ آپ حرام کھاؤ اور کہو مولانا گھر میں برکت نہیں آتی، دعا قبول نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے حرام کھاؤ گے تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی، برکت بھی نہیں ہوگی۔ آپ جواب دو کہ مولانا میں تو حرام نہیں کھاتا، اپنا بزنس کرتا ہوں، کماتا ہوں، کھاتا ہوں۔ میں نے سوال کیا کہ زکوٰۃ بھی نکالتے ہو؟ کہا مولانا زکوٰۃ نہیں نکالتا تب بھی تو زکوٰۃ نہیں کھا رہا؟ نہیں نکالنا تو غریبوں کا حق کھاتا ہے۔ اگر اللہ نے مالدار کیا ہے، تمہیں امیر کیا ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اور زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے، اللہ نے ایسا قانون بنایا کہ پہلے مالدار ہو جاؤ اور جب مال تمہارے پاس آ جائے تو 1 سال کے بعد پھر اس کی زکوٰۃ نکالو۔ پہلے نہیں لیا جائے گا تم سے کہ پہلے دو نا، پہلے امیر ہو جاؤ اس کے بعد زکوٰۃ۔ لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سے حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا جب تو ناراض ہوتا تو تیری نشانی کیا ہے ناراض ہونے کی؟ رب نے فرمایا موسیٰ جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو بارشیں بے موسم کرتے ہیں۔ ناراض ہونے کی نشانی بے موسم بارش کرتے ہیں۔
اور دوسری نشانی فرمائی موسیٰ جب ہم اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو نااہلوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیتے ہیں. ناراض ہونے کی نشانی نااہلوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیتے ہیں، بڑی بڑی کرسیاں دے دیتے ہیں. اور نمبر 3 فرمایا موسیٰ جب ہم اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو بخیلوں کو دولت دے دیتے ہیں، کنجوسوں کو دولت. ان کی دولت سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں، ان کی دولت سے غریب کو کوئی فائدہ نہیں، ان کی دولت سے مسکین کو کوئی فائدہ نہیں، ان کی دولت سے یتیم کو کوئی فائدہ نہیں، ان کی دولت سے کمزور کو کوئی فائدہ نہیں، ان کی دولت سے بھوکوں کو کوئی فائدہ نہیں، ان کی دولت سے ننگوں کو کوئی فائدہ نہیں. اللہ فرماتا ہے ہم بخیلوں کو دولت دے دیتے. اور چوتھی نشانی فرمائی موسیٰ جب ہم اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں. اور یہ چاروں چیزیں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. بڑی بڑی کرسیاں بھی نااہلوں کے ہاتھ میں ہیں. آج سجدوں کی توفیق بھی ہم سے چھین لی گئی. آج دولت ان پر ہے جن کو غریبوں کی غریبی کا احساس نہیں، جن کو بھوکوں کے فاقے کا احساس نہیں. اور آج بارشوں کا نزول بھی دیکھو تو بے موسم کے، جب ضرورت نہیں تو بارش ہوتی ہے، جب ضرورت ہے تو بارش نہیں ہوتی. بتاؤ میرے بھائیو یہ حالات ہے کہ نہیں ہے؟ میں تقریر شروع کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے محبت سے سن لینا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. ہو سکتا ہے میرے چند جملے آپ کے دل پہ نقش کر جائیں، اور اگر کوئی بھائی اس پہ عمل کر لے تو جلسے کا مقصد حل ہو جائے. ہم کہتے ہیں مولانا حالات خراب ہے، جلسے میں آنے والوں ذرا مجھے بتاؤ یہ حالات کا رونا کب تک روتے رہو گے؟ صبح کو ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، وہ تو نہیں آتی، گانوں کی آواز ضرور آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں حالات خراب ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے کتنے حالات خراب ہے؟ کہ اتنے حالات خراب ہے جب حضرت موسیٰ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو دنیا کے حالات خراب تھے. فرعون خدا بن بیٹھا تھا، فرعون نے اعلان کیا تھا انا ربکم الاعلی، خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، فرعون نے اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا. اتنے حالات خراب آج نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سجدے کراتا، جو اس کے سجدے نہیں کرتا اس کا سر قلم کرا دیتا. حالات اتنے خراب تھے. آج اپنے آپ کو کوئی خدا تو نہیں بنا بیٹھا نا، آج تم سے کوئی سجدے تو نہیں کرا رہا نا، لیکن فرعون کا جب وقت تھا تو اس نے اپنے آپ کو سجدے کرانا شروع کر دیے. حالات اتنے خراب تھے. لیکن لوگوں جب حالات سنورنے پہ آتے، اللہ کرم کرنے پہ آتا تو اشارہ بھی نہیں لگتا، اللہ حالات ایسے سازگار کر دیتا، ایسے موافق ہوائیں چلا دیتا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. جلسے میں آنے والوں ایک بار سنبھل کے تو دیکھو، ایک بار رب کی چوکھٹ پہ پڑھ کے تو دیکھو. اگر حالات اچھے نہ ہو جائیں تو کہنا، تم کہو کہ مولانا ہمارے سنبھلنے سے کیا ہوتا، تو کان کھول کے سن لے، دنیا کا تو نے ٹھیکہ نہیں لے لیا، دنیا کی تو نے ذمہ داری نہیں لے لی، کم سے کم وہ مینڈک ہی بن کے دکھا دے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آنکھ کا پانی ڈال رہا تھا. ارے اگر اللہ چاہے تو تجھ چھوٹے کو بھی بڑوں میں شمار کر لے، ٹینشن نہ لے. جب تیرے نبی نے ہجرت کی اور غار میں میرے نبی نے جا کے پناہ کی لی، رات میں مکہ کے لوگ پیچھا کر رہے تھے، محمد عربی کو گرفتار کر لو، مکہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ابو بکر کو گرفتار کر لو، مکہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ہجرت کی رات ہے، میرے نبی ابو بکر کو لے کے نکلے، میرے نبی نے غار میں پناہ لی. جیسے ہی میرے نبی غار میں پناہ لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا جانور ہے، چھوٹا سا کیڑا ہے جسے مکڑی کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا مولا تیرے نبی کی خدمت کا موقع مجھے ملا ہے، میں غار کے دہانے پر جالا پور کر تیرے نبی کی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، تیرے نبی کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہہ سکتا تھا ارے تو بڑا چھوٹا سا کیڑا ہے، تو کیا حفاظت کرے گا، مگر رب نے فرمایا او مکڑی ہم چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے، ہم دل کی نیت کو دیکھتے ہیں. اگر تو نبی سے محبت کرتی ہے تو جالا تو موڑ دے، تیرے
جالے سے اپنے نبی کی حفاظت ہم کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جالا تو لگا دے اور تیری محبت کو دیکھتے ہوئے حفاظت ہم کر دیں گے اور تیری محبت پہ آنچ بھی نہیں آنے دیں گے اور تیرے جالے کے ذریعے نبی کی حفاظت ایسی حفاظت کریں گے. ایک بات بتاؤ جلسے میں آنے والوں, مکڑی کے جالے کی اوقات کتنی سی ہے؟ پھونک مارو تو ٹوٹ جائے, ہوا چلے تو ٹوٹ جائے, آندھی طوفان آئے تو ٹوٹ جائے. جالے کی کتنی سی اوقات ہے, مکڑی میں جالا پورا. اللہ چاہتا پہاڑ کو حکم دے دیتا میرے نبی اندر داخل ہے پہاڑ, اس دروازے کو بند کر دے. پہاڑ چاہتا بند کر دیتا نہیں کر دیتا؟ بتائیے. اللہ فرماتے تھا پہاڑ یہ جو میرا نبی اندر داخل ہو گیا تو بند کر دے. مکہ کے کافر سر مار کے مر جائیں گے, اندر تک نہیں جا پائیں گے. مشکل تو نہیں تھا نا. ارے حضرت خواجہ غریب نواز پتھر پھینکا جائے, اشارہ کر دے تو غریب نواز پتھر روک دے. امام الانبیاء پہاڑ کو اشارہ کرتے تو کیا پتھر نہ آپس میں مل جاتے؟ مگر چھوٹا سا جانور مکڑی آیا, مولا میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں, یہ خدمت کا موقع میرے قسمت میں لکھ دے. آج تیرے نبی کے غار کے دہانے کو میں اپنے جالے سے بند کر کے تماشا دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری محبت کی تیری بارگاہ میں قبول ہے. رب نے فرمایا تیری محبت پہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. تو جالا تو لگا, تیرے جالے سے ہی اپنے نبی کی حفاظت فرما دیں گے. جالا نہیں ٹوٹنے دیں گے, تیری محبت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. تم کہتے ہو میرے سے کیا ہو سکتا؟ بڑے بڑے مولوی پڑھے وہ کچھ نہیں کر رہے, بڑے بڑے میاں پڑھے وہ کچھ نہیں کر رہے, بڑے بڑے پیر پڑھے وہ کچھ نہیں کر رہے. پیروں سے پیروں کی قبروں میں سوال ہوگا, مولویوں سے مولویوں کی قبروں میں سوال ہوگا, اماموں سے اماموں کی قبروں میں سوال ہوگا, مگر تجھ سے تیری قبر میں سوال ہوگا. کم سے کم کچھ نہ بن تو وہ مکڑی تو بن جا جس نے نبی کے غار پہ جالا لگا کے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. کچھ کرنے کو مکڑی تو بن سکتے ہو نا یار, اس سے چھوٹی کیا بات ہے؟ ارے اس سے چھوٹی تو کوئی بات نہیں نا. لیکن ہم تو وہ بھی بننے کی کوشش نہیں کرتے. ہم تو ہزار باتیں بنا دے کے نکل جاتے. میاں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بڑے بڑوں کی ذمہ داری ہے. بڑوں کی ذمہ داری بڑی بڑی ہے, چھوٹے چھوٹوں کی ذمہ داری چھوٹی چھوٹی ہے, لیکن ذمہ داری ضرور ہے. حالات تو اللہ بناتا ہے. میری طرف دیکھیں, ادھر دیکھیں. حالات تم نہیں بناؤ گے, حالات اللہ بناؤ. تم تو کرو, کرنا تمہارا کام ہے, بنانا اللہ کا. مکڑی نے جالا لگایا, آئے کافر آئے. اچھا چاہتے تو جالے کو توڑ بھی سکتے تھے, توڑ دیتے. تو آج زمانہ یہ کہتا مکڑی کے جالے نے کیا کام کیا؟ اللہ نے کہا تیرا دل نہیں ٹوٹنے دے گا. تو نے محبت میں لگایا نا, تیری بھی محبت مجھے قبول ہے, تیرا بھی دل نہیں ٹوٹنے دوں گا, تیرے جالے سے ہی لوٹا دوں گا تاکہ زمانہ یہ کہے مکڑی کے جالے نے ان کافروں کو روک دیا تھا. یار ذرا بولو سبحان اللہ. تم کیا مکڑی سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے جو اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر کے بیٹھ گئے؟ مولانا حالات خراب. ارے چھوٹ مانگتے ہو حالات خراب. حالات تم نے خراب کی. شادیاں ہو رہی ہیں, تمہاری بیٹیاں ادھر بیٹھی ہیں, مردوں میں کھانا کھلانے والے لڑکے کم ہیں, لڑکیوں میں کھانا کھلانے والے لڑکے زیادہ کھڑے ہیں. کہہ رہے ہو حالات زیادہ خراب ہے, اور یہ بغیرت بے حیا بھی کہہ رہی ہیں لا ادھر کو لا ادھر کو لا. مرا نہیں جاتا تم سے, ارے فاقے سے چلی جاؤ مگر غیر مرد کے دیے ہوئے ہاتھ کا کھانا نہ کھاؤ. حالات ایسے بنے. مردوں میں پانی نہیں مل رہا, سالن نہیں مل رہا, چاول روٹی نہیں مل رہی ہے, عورتوں کے ایک ایک ٹیبل میں 10 لڑکے کھڑے ہیں. یہ غنڈہ گردی نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا؟ حالات خراب ہے. ہم کہتے ہیں حالات خراب ہے. کان کھول کے سن لو, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو سوار تو لے, طاقت اللہ تیرے اندر خود بخود پیدا کر دے گا. ہمیں کیا پڑی ہے؟ مولویوں کا کام ہے. مولویوں کی اپنی ذمہ داری ہے, تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. بات ہے کہ نہیں؟ میری ماں بہنیں کان کھول کے سنے جاتی ہیں, شادی میں جب جاتی ہیں ہماری ماں بہنیں تو سوچتی ہے کہ ہماری سب سے زیادہ نمبر ملے, ہمارا سوٹ سب سے قیمتی کا.
ہمارا مائکل سب سے قیمتی تھا، ہمیں سب سے زیادہ نمبر ملے۔ اگر تم سب سے زیادہ نمبر لینا چاہتی ہے تو ایک شادی ایسی ہوئی تھی میری نظر میں جو ایک لڑکی کو سب سے زیادہ نمبر ملے، آج تک اس لڑکی کی چرچا ہوتی ہے۔ آپ کہو گے مولانا کو بڑے امیر گھر کی لڑکی ہوگی، جتنے اتنے نمبر ملے تو اتنے نمبر ملے، آج تک چرچا ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنا ظرف و وقت والا لباس پہن کے گئی ہوگی۔ یقیناً وہ غریب گھر کی بچی تھی، لیکن اس کے پاس زیور چاندی سونے کا نہیں تھا، اس کے پاس فاطمہ الزہرا کے کردار کا زیور تھا۔ زور سے بولو، تم چاہتے ہو نا کچھ نیا ہو زندگی میں، تو گلفام بتا کے جاتا ہے کچھ ایسا نیا ہو جائے گا زمانہ تجھے جیتے جی یاد رکھے گا۔ تم پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے پہنچ جاؤ شادی میں، تم سوچے ہو کچھ نیا، کچھ تجھ سے بڑا دیوانہ ہوگا وہ اور پھٹی ہوئی پہننے ہوگا۔ دیوانوں کی کمی تھوڑی ہے، کمی تھوڑی ہے دیوانوں کی۔ تم اگر ایک پانچا پھاڑ کے پہن کے چلے جاؤ تو تجھ سے بڑا دیوانہ کوئی اور گھوم رہا ہوگا، دونوں پھٹے ہوں گے۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا، بات سمجھنے کی بات ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ تجھ سے بڑا دیوانہ ہوگا تو مت سوچے کہ میں دیوانہ ہوں، تجھ سے بڑا دیوانہ۔ تو بالوں پر ڈائی کرا کر چلا جا تو تجھ سے بڑا دیوانہ ہوگا، دو طرح کی طرح گھوم رہا ہوگا۔ اس بات میں تو تم نمبر اپنے زیادہ لا ہی نہیں سکتے، اب دیوانوں سے دیوانہ پڑا ہے۔ بے وقوفوں کی کمی نہیں، غالب ایک ڈھونڈو ہزار مل گئے، اب کمی نہیں ہے، اب تو بنا ڈھونڈے مل گئے۔ اب تو ٹائم چھپانے کا ہی ہے۔ یہ بھی تقریر سننا چاہ رہا ہے مگر مشتاق صاحب اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، توجہ ہے بھائیوں میری؟ تو نام نہیں ہوگا نا، تم قیمتی لباس پہن کے چلے جاؤ، ہو سکتا کوئی تم سے زیادہ قیمتی پہن کے آ رہا ہے، نام نہیں ہوگا نا۔ وہ بچی پہنچی تھی خدا کی قسم، اس نے دیکھا کہ کھانا چل رہا تھا، کھانے کا نظام ایسا تھا کہ لڑکے عورتوں میں کھانا کھلا رہے تھے۔ پہنچی، لوگوں حجاب والی بچی ہے، لوگوں حجاب آ گئی ہے، سب نے کھانا کھانے کے لیے اپنے اپنے ٹیبلوں پر قبضہ کر لیا۔ وہ بچی بھی ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ لوگوں ذرا کان کھول کے سنو، لیکن اس نے اپنی ماں کی گود سے لے کے جوانی تک حضرت فاطمہ الزہرا کے کردار کو سنا تھا۔ آج کی بیٹیاں فلمی ہیروئنوں کے کردار کو پڑھتی اور سنتی ہیں، لیکن وہ بچی فاطمہ الزہرا کا کردار سن کر آئی تھی، وہ فاطمہ جنہوں نے اپنے شوہر مولا علی سے عرض کی تھی، علی جب میرا انتقال بھی ہوتا ہے تو جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، تاکہ میرے جنازے پر پڑنے والی چادر پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ لوگوں ذرا غور کرو، حجاب کے اندر وہ لڑکی ہے، لوگوں حجاب والی لڑکی بھی اس ٹیبل پہ بیٹھی ہے جہاں پر دوسری عورتوں لڑکیاں بیٹھی ہیں، کھانے کی منتظر ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانا آیا، تھوڑی ہی دیر میں کیا دیکھا گیا کہ کھانا اتارنے والے اور نئے نوجوان لڑکے تھے، لڑکیوں کو ایک طرف سے کھانا اتارتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے اپنا حجاب سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد میں اپنا ٹیبل چھوڑ دیا، اپنا ٹیبل اور کرسی چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد کہنے لگی فاقے سے مر تو سکتی ہوں مگر خیر لڑکوں کے ہاتھ کے دیا ہوا کھانا نہیں کھا سکتی۔ اور گھر والوں، تمہاری شادی تمہیں مبارک ہو، میں آ گئی تمہاری دعوت قبول کرنے، بنا کھائے جا رہی ہوں، گھر پہ کھا سکتی ہوں مگر یہ بے حیائی کا کھانا نہیں کھا۔ شادی ہو گئی مگر اس لڑکی کی چرچا ختم نہ ہوئی۔ یار کون وہ لڑکی ہے جو فاطمہ الزہرا کا کردار لے کر کے آئی ہے؟ وہ لوگوں، اب دنیا کے کردار تمہیں نام تمہارا روشن نہیں کریں گے، کچھ نیا کرنا چاہتے ہو تو اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ، خدا کی قسم تمہارے چرچے قیامت تک لوگ نہ بھولیں گے، انشاءاللہ نہیں بھولیں گے، بولو انشاءاللہ۔ حالات بنانا اور بگاڑنا اللہ کا کام ہے، جلسے میں آنے والوں تم بس سنور جاؤ، اگر تم سنور گئے تو حالات اللہ سنوار دے گا۔ دیکھو چائے تمہارے لیے نہیں، اسٹیج والوں کے لیے آئی ہے، اور انہیں جلدی چائے پلا دو، اور آپ سے مجھے دیکھو میں آپ کو پلا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ چائے تو نہیں چاہیے نا؟ بالکل چائے نہیں پینا، اس لیے کہ میں جو آپ کو پلا رہا ہوں وہ اس چائے سے بہتر ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، عشق میں
پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، اور جو پی لیتا ہے وہ لائف ٹائم یہ اعلان کرتا ہے ان کی نگاہیں مست نے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی مجھ کو کہ دیوانہ کر دیا، کیا پوچھتے ہو کچھ نہیں ہے میرے پاس، ایک دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا۔ آپ کا تو حالات دسمبر میں حالات ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ گرم؟ بولیے ٹھنڈے یار، بولو نا یار۔ جنوری میں حالات کیسے ہوتے ہیں موسم کے؟ جنوری میں موسم کے حالات کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا آپ 1x1 2x2 1 فٹ ایسے اور 1 فٹ ایسے 2x2 کر لو یا 1x1 کر لو، اس میں آپ لکڑیاں رکھ کے مٹی کا تیل پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دو، اس 1x1 کے حالات کیسے ہوتے ہیں؟ گرم کے ٹھنڈے؟ ارے بولیے کیوں حالات تو سب ٹھنڈے تھے، یہ گرم کیوں ہے؟ تو اللہ چاہے تو ان چھوٹی سی لکڑیوں نے جب آگ جلا کے گرم کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اتنے کو گرم کر دیا۔ ارے بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہر جگہ ٹھنڈی ہے، مگر جہاں یہ لکڑیاں جل رہی ہے وہاں کا واتاورن بھی گرم ہے، وہاں کی زمین بھی گرم ہے، سب کو نہ دے، جو کوشش کرے گا اللہ اس کے موافق حالات کر دے گا۔ پوری دنیا کے حالات خراب ہے، اگر تو سدھر گیا تو اللہ تیرے ہی حالات اچھے کر دے گا۔ دنیا بس تیرے تیرے اچھے ہو جائیں گے، اب تم کہو کہ مولانا میرے سے کیا ہو رہا، تو یہ 1x1 کی لکڑی جل رہی ہے، اتنے ڈے یہاں آ کر اسی گرما گرم جل رہی ہے، اس میں زیادہ ہے بہت آتی ہے، پوری دنیا کو چھوڑو، حالات اتنے خراب، حالات کا بول رہا میں، حالات کر دیں تو حالات کا جو رونا روتے ہیں کہ حالات ایسے حالات کیسے ہیں، سب کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے بیٹھ حالات کیا کریں، ماحول سے چلا، ماحول چلنے دے۔ میرے نبی جب مکہ میں آئے تھے تو 313 خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی، میرے نبی تو خاموش رہتے، میں کیوں کہوں یہ خدا کی عبادت کرو؟ بھائی ماحول ہے 365 خداؤں کا عبادت کرنے کا، میں ایک ہی کہوں گا جھگڑا ہو جائے گا، مگر نہیں، حالات کو نہیں دیکھا جاتا، اپنی بات کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک بات بتا میرے بھائیوں، جب تم دکان ہی نہیں لگاؤ گے تو تمہارے پاس گراہک کیوں آئے گا؟ بتاؤ مجھے، اوریانیت کا شو روم کھلا، عیسائیوں نے یہودیوں نے اپنی چالیں چل دی، اپنا لباس تمہیں، تہذیب تمہیں تمدن دے دیا، تم نے اسلامی تہذیب دنیا کے سامنے پیش ہی نہیں کی تو دنیا اسلامی تہذیب کو پسند کیوں کرے گی؟ یار جب تم نے دیے ہی نہیں مال تو لوگ پسند کیوں کریں گے؟ آپ نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے پیش کیا ننگا، جیسا بھی پیش کیا پیش کر دیا۔ ایک بات بتاؤ، مجھے سب جانتے ہیں، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا آج تک وہ بھی جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ میں نے یوٹیوب کے ذریعے اپنے آپ کو پیش کیا دنیا میں، مجھ سے قابل پڑے ہوئے، میری کیا اوقات ہے، انہیں نہیں جانتے لوگ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں جانتے بھائی؟ انہوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، میری جیسی ٹوٹی پھوٹی تقریر کی میں نے پیش کر دیا، لوگوں نے سنا، مجھے جاننے لگے۔ کچھ باتیں ناپسند آئی تو زیادہ تر پسند بھی آئی، اور جب میں اپنی بات ہی نہ رکھتا تو میری پسند کیوں کرتے لوگ؟ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یار، بات کو رکھو نا اپنی، بات جب اپنی رکھو گے تو کچھ کو پسند آئے گی، کچھ کو ناپسند آئے گی۔ نبی نے جب اپنی بات رکھی، ابو جہل کو ناپسند آئی، حضرت بلال کو پسند آ گئی۔ زور سے بول دو، ابو لہب کو ناپسند آئی، ابو بکر کو پسند آ گئی، امیہ کو ناپسند آئی، علی کو پسند آ گئی، لوگوں شیبہ کو ناپسند آئی، حضرت عمر کو پسند آ گئی۔ ارے جب پیش کرو گے تبھی تو پسند آئے گی۔ اب سب کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں تو یہ تو انگریزوں والا طریقہ ہو گیا، اب کسی نے اسلامی طریقہ پیش ہی نہیں کیا تو پسند کسے آئے؟ تو بیٹھ کے کھا، سر پہ ٹوپی رکھ کے کھا، زمانہ کہہ گئے دیوانہ، تو کہہ گئے ہاں میں دیوانہ ہوں، تو دیوانہ دنیا کا ہے، میں دیوانہ مدینے والے کا ہوں، اور میں تو ایسا دیوانہ ہوں آقا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے
زور سے بولو یہ ہے میرا دیوانہ. ڈرتے کیوں ہو؟ تمہیں کوئی کہتے یار شاہ رخ خان کی طرح لگ رہا بڑا خوش ہو جائے گا, سلمان کی طرح لگ رہا بڑا خوش ہو جائے گا. کاش تجھے زمانہ یہ کہے مسلمان کی طرح لگ رہا ہے. زمانہ تجھے یہ کہے کہ مسلمان کی طرح لگ رہا, تب یار تجھے کتنا اچھا ہوگا مجھے بتا. تب کتنا اچھا ہوگا. کیا ہم یہ ڈانس پارٹی نہ کریں, ڈی جے نہ کریں, تو کیا ہماری شادیاں نہیں ہوں گی؟ ہوں گی. ایسی شادیاں ہوں گی کہ وہ بابرکت شادیاں ہوں گی. دولہا آیا تو نوجوان لڑکیاں پیتے کاٹنے جا رہی ہیں دولہا کا استقبال کرنے کے لیے, نہ جائیں تو کیا شادیاں نہیں ہوں گی؟ ہوں گی, بابرکت ہوں گی. کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں. لاؤ میں تمہیں حالات بتاؤں ذرا, اور اس کے بعد مت کہنا یہ جملہ حالات خراب ہیں. میں نے مثال دی ہے تمہیں آپ کی. دسمبر اور جنوری میں جنگل میں ٹھنڈ, گھر میں ٹھنڈ, گلی میں ٹھنڈ, راستے میں ٹھنڈ, بازار میں ٹھنڈ, ادھر ٹھنڈ ادھر آگ جل رہی ہے, وہاں گرم ہے. اس نے کوشش کی, اللہ نے اس کے حالات بدل دیے. فرعون خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. کیا کر بیٹھا؟ زور سے بولیے. کتنے حالات خراب ہوں گے. جو اسے نہیں مانے اسے مار دیتا. ایک دن اس کا فال کھولنے والا, اس کا نجومی اس کے پاس میں آیا. کہنے لگا فرعون تیرے ستارے گردش میں لگ رہے ہیں. کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, جو تیری حکومت کو گرا دے گا. ایک بچہ ہنسا. فرعون کیا کیا؟ ہنسا. زور سے بولیے. ہنسا. پتا کیوں ہنسا؟ اس لیے ہنسا, اگر کوئی یہ کہے آپ سے, آپ ماشاءاللہ حج کرتے جوان ہو, تو آپ کو یہ کہے کہ چونٹی آ کے تجھے کشتی میں گرا دے گی, تو تمہیں ظاہر سی بات ہے ہنسی آئے گی. یار کیا چونٹی اور کتم ہے یار, پہاڑ آدمی. ہنسا. ہنس کے بولا اگر تو میرا شاہی فال کھلیا نہ ہوتا تو آج تیرا سر قلم کر دیتا. وہ تو میرا تو شاہی فال کھولنے والا ہے, میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. ارے میری حکومت کی مقابلہ کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا, میری فوج کا مقابلہ کوئی فوج نہیں کر سکتی, میری آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے کہ بچہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ فرعون تو مان یا نہ مان, اگر ستارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوگا, وہ ایسے حالات پیدا کر دے گا تیری خدائی ختم ہو جائے گی, اور وہ جو اعلان کرے گا ایک خدا کا, سارے لوگ اس کے پیچھے ہونے لگے گے. کہنے لگا بچہ کون ہوگا؟ کہنے لگا نام اس کا موسیٰ ہوگا. کیا ہوگا نام اس کا؟ فال کھولنے والے, تم جانتے نہیں میری پاور کتنی ہے, تم جانتے نہیں میری حیثیت کتنی ہے. جلسے میں بیٹھنے والوں ذرا غور سے سنو. فرعون نے سارے ادھیکاریوں کو بلایا, اپنے سارے کمانڈروں کو بلایا اور کہا سنو, یہ میرے فال کھول کے بتا رہا ستارے گردش میں ہے. اس نے مجھے بتایا کہ ایک موسیٰ نام کا بچہ پیدا ہوگا, اور جو پیدا ہونے کے بعد مجھے غرق کر دے گا, مجھے دریائے نیل میں ڈبو ڈبو کے مارے گا. یہ کہہ رہا ہے کہ میری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو مقابلہ نہ کر سکوں گا. بتاؤ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ سارے کمانڈر ہنسے, سارے فوجی ہنسے, سارے اس کے منترالی جس نے بھی وزیر داخلہ وزیر خارجہ تھے اس کے سب ہنسے. کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آتی, مگر یہ بتا کہ تو نے فرعون بلایا کیوں ہے, تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا احتیاطی تدابیر اٹھا لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے. وہ بچہ میرا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا, مگر پھر بھی احتیاطی تدابیر کر لیتے ہیں. کہنے لگا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگے جتنے بھی میرے ملک میں بچے ہیں سب کا مرڈر ہے. جب بچے ہی نہیں ہوں گے تو کون مقابلہ کرے گا؟ سب کا مرڈر کرا دیا. لیکن اللہ جب حالات بدلنے میں آئے تو فرعون سے کیا ہوتا ہے یار بتائیے؟ فرعون سارے بچے پائے. کہنے لگے فال کھول, پھر کا فال کھول, اور بتا اب کیا میرے ستارے کریں. کہنے لگا ستارے تو اب بھی گردش میں ہیں. ابھی وقوف ہے, ابھی کہہ رہا ہے کہ بچے سے خطرہ, بچے مروا دیا, اب کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ کہنے لگا فرعون جس بچے سے خطرہ ہے اسے ابھی تو مار ہی نہیں پایا, اب تو زندہ ہے. کہنے لگا کہاں چھپ گیا وہ بچہ؟ میں نے گھروں کو تلاشی لے لے کے مارا ہے, بازاروں میں تلاشی لے لے کے مارا ہے, بازاروں میں تلاشی لے لے کے مارا ہے, وہ بچہ کہاں چھپا بیٹھا ہے جو ابھی زندہ ہے؟ کہنے لگا ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا, اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ ہے. ابھی ماں کے
پیٹ میں زندہ ہے، کہنے لگا ماں کے پیٹ میں زندہ تو میرے لیے بھی مشکل نہیں۔ اپنے فوجیوں کو بلایا، کہنے لگا جتنی عورتیں بھی امید سے ہیں، جتنی بھی عورتیں پریگننٹ ہیں، جتنی بھی عورتوں کے پیٹوں میں بچے ہیں، ان کے پیٹوں سے بچوں کو گرا دیا جائے، ان کے حمل کو ضائع کر دیا جائے۔ میں کوئی بھی خطرہ پالنا نہیں چاہتا ہوں۔ لوگوں حالات کتنے خراب ہوں گے، ماں کے پیٹوں سے بچوں کو نکال، ماں کے پیٹوں میں بچوں کو مارا گیا، ان کے حمل کو ضائع کیا گیا، لوگوں کتنے حالات خراب ہوں گے۔ جو بچے زندہ تھے انہیں بھی نہ چھوڑا، جو ماں کے پیٹوں میں تھے انہیں بھی نہ چھوڑا، لیکن حضرت موسیٰ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کے ذہن میں ایک بات ڈال دی، اے موسیٰ کی ماں تو ایک کام کر، بستی چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جا، صحرا میں نکل جا، اس لیے کہ بستی کے اندر فرعون کے سپاہی ایک ایک حاملہ عورت کو تلاش کر کر کے اس کے بچے کو ضائع کر رہے ہیں۔ جب تو بستی سے باہر نکل جائے گی تو ان کی نگاہوں سے، ان کی نظروں سے بچ جائے گی۔ رہی حفاظت کی بات تو حفاظت کرنا ہمارے ذمے کی بات ہے، تو نکل جا، یہ ذہن میں ڈالا۔ حضرت موسیٰ کی ماں اپنے پیٹ کے بچے کو لے کے جنگلوں میں نکل گئی، صحرا میں نکل گئی، جنگلوں میں نکلی، صحرا میں نکلی۔ حضرت موسیٰ کی جنگل میں پیدائش ہو گئی، جنگل میں پیدائش ہو گئی۔ کہنے لگی مولا اب کیا کروں تیرے موسیٰ کا، اسے گھر لے کے جاؤں تو فرعون کے سپاہی ماریں گے، اگر جنگل میں چھوڑ کے جاؤں تو کوئی درندہ کھا جائے گا۔ کہا نہ جنگل میں چھوڑ اور نہ بستی میں لے کے جا، اس کو ہمارے رحم و کرم پہ چھوڑ، ہمارے ذمہ کرم پہ چھوڑ۔ عرض کرنے لگی مولا پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگی جو دریائے نیل بہ رہا نا، اس دریائے نیل میں ڈال دے، پھر ہمارے کرم کا کرشمہ دے۔ بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ماں حیرت میں پڑ گئی، مولا بستی میں لے کے جاؤں تو تھوڑی دیر کے لیے بچ بھی سکتا ہے، جب تک کہ فرعون کے سپاہی نہ دیکھے جب تک زندہ رہے گا۔ جنگل میں چھوڑ کے جاؤں جب تک کوئی درندہ نہ آئے میرا بچہ زندہ رہے گا، لیکن دریا میں ڈالوں تو ڈالتے ہی مر جائے گا۔ ایسی بات ہے یار، بچے کو تیرنا تھوڑی نہیں آتا۔ کہا تو ان چیزوں کو نہ دیکھ، حالات بنانا ہمارا کام ہے، تو دریا کے حوالے کر دے، پھر ہماری قدرت کا کرشمہ۔ ماں کا دل نے ایک ٹوکری لی، ٹوکری میں تھوڑا سا گھاس ڈالا، پھوس ڈالا، گھاس پھوس ڈال کے ٹوکری میں حضرت موسیٰ کو رکھا، اور رکھنے کے بعد میں دریائے نیل کے حوالے ٹوکری کو کر دیا۔ ٹوکری کو کرنے کے بعد میں بولی مولا تو جانے، تیرا موسیٰ جانے۔ دریائے نیل بہتا رہا، ٹوکری ساتھ ساتھ بہتی رہی۔ جلسے میں آنے والوں ذرا رب کی حفاظت دیکھو۔ ماں نے کہا مولا میں نے تیری امانت میں نے تیری امانت تجھے سونپ دی، مولا تو جانے تیرا موسیٰ جانے۔ ماں اپنے بیٹے کو دریائے نیل کے حوالے کر کے گھر واپس آ گئی۔ لوگوں ذرا غور کرو، ادھر فرعون کے سپاہی ڈھونڈتے رہ گئے، ادھر جنگل کے درندے سے بھی اللہ نے محفوظ کرا لیا۔ اب ماں اپنے گھر آ گئی ہے، اب رب کی امان میں دے دیا ہے، رب کے جو ہے حوالے کر دیا ہے اپنے بیٹے کو۔ تو کہتے ہو حالات دریا کی طغیانیاں بڑی خطرناک تھی، دریا کا پانی بڑا خطرناک بڑی تیزی سے بہ رہا تھا، وہ دریا نیل جو آج تک خشک نہیں ہوا۔ لوگوں ذرا غور کرو، اس تیز رفتار دریا میں حضرت موسیٰ کا بچ بنا ہے، ٹوکری کو حوالے کر دیا ہے۔ رب نے فرمایا او دریا میرے موسیٰ پہ آنچ نہیں آنا چاہیے۔ اب یار دریا کی اوقات ہے کہ رب منع کرے تو دریا ڈبو دے؟ بولیے اب کیا کرے گا فرعون اور فرعون کی فرعونیت؟ میرے موسیٰ پہ آنچ نہیں آنا چاہیے۔ اب کشتی کی طرح لوگوں کو ٹوکری دریا کے اوپر تیر رہی ہے، نیل بہ رہا ہے، ٹوکری بہ رہی ہے۔ تم کہتے ہو حالات خراب ہیں، کتنے حالات خراب ہوں گے کہ جس ماں نے جنم دیا ہے اس ماں نے دودھ پلانے کی بجائے اپنے بچے کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن جب رب حفاظت کرنے پہ آ جائے تو ماں ہو یا نہ ہو، بچے کی ماں سے بہتر حفاظت کرنا وہ دریائے نیل میں جانتا ہے۔ دریائے نیل کی موجوں کو کہا رب کا حکم ہے میرے موسیٰ پہ آنچ نہیں آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کی ٹوکری بہ رہی ہے، بہتے بہتے کافی دور چلی گئی، ماں اپنے گھر چلی گئی۔ مزے کی بات سنو، بہت مزہ آئے گا جو میں بات بتا رہا ہوں۔ اسی دریائے نیل سے ایک نہر نکل رہی تھی چھوٹی سی، جو نکل کے فرعون کے محل میں جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟
پہلے ٹوٹی ٹنکی سمرسیبل پانی کے لیے نہیں ہوتے تھے، یہ ندی نالے چشمے نہروں سے پانی استعمال کیا جاتا تھا۔ جو فرعون کے محل میں ایک نہر جا رہی تھی دریائے نیل سے، رب نے فرمایا فرشتے میرے موسیٰ کی ٹوکری اس نہر میں ڈال دو جو فرعون کے محل میں جا رہی ہے۔ فرشتہ عرض کرتا مولا یہ تو بچوں کی جان کا پیاسا ہے، تیرا موسیٰ پہنچے گا تو موسیٰ کا قتل کر دے گا۔ یہ بچوں کو نہیں چھوڑ رہا، انہیں کتنے بچوں کو مار دیا، ماں کے پیٹوں میں بچوں کو مار دیا۔ تو کہتا ہے کہ موسیٰ کو اسی راستے پہ پہنچا دو، تو کہتا ہے اسی نہر میں ڈال دو جو فرعون کے گھر میں جا رہی ہے۔ رب نے فرمایا او فرشتے تیرا کام ڈالنا، ہمارے قدرت کا کرشمہ دیکھ۔ اور جب حضرت موسیٰ کی ٹوکری پڑی، حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں جا رہے تھے، اعلان کرتے جا رہے تھے دنیا والوں حالات کو نہ دیکھنا، میں فرعون کے گھر میں جا رہا ہوں، اور دنیا والوں دیکھنا موسیٰ فرعون کے گھر میں گھس کے مارے گا۔ دنیا والوں دیکھنا موسیٰ فرعون کے گھر میں گھس کے مارے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب دگلا، جس نے غوث البلا کانفرنس سرزمین رضا نگر بنڈیا، نعرے تکبیر۔ محبت سے سنیے گا تب تو ہم سنائیں گے، اور اگر آپ دیکھ رہے اصل میں ہمیں دکھایا بہت لاسٹ میں جاتا ہے، بالکل جب معاملہ سارا جب نا نیل نچوڑ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ اب بلاؤ حضرت کو، وہ تقریر کا ٹائم نہیں ہوتا، اس وقت تقریر کی لی جاتی ہے، مجھے تقریر کھائی جاتی ہے، میں پھر بھی تقریر کر رہا ہوں، اگر آپ سنیں گے تو سناؤں گا، اور اگر آپ نہیں سنیں گے نا تو بس میں آ گیا، اب یہ تو آپ کا کام ہے، آپ نے مجھے اتنا لائٹ دکھایا، میں تقریر ختم بھی کر سکتا ہوں، اور آپ سنیں گے تو میں آگے بڑھاؤں گا، اور میں حالات سے چپک کر بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا حالات بنانے کی کوشش کرو، حالات کرو نہ رو۔ اللہ نے کہا موسیٰ جا، حالات خراب تھے مگر موسیٰ گھر میں گھس کے مارے گا۔ موسیٰ کی ٹوکری چل دی، اور جب فرعون نے دیکھی ٹوکری میں بچہ آیا، نظر پڑی تو فرعون چیخا، ارے میں نے کہا تھا سارے بچوں کو مار دینا، یہ بچہ زندہ کیسے بچ گیا، اسے کیوں نہیں مارا؟ سارے ادھیکاریوں کو طلب کر لیا، تمہاری خیر نہیں ہے، تم نے بچوں کو کیوں چھوڑا؟ ادھیکاری بولے یہ پاگل آدمی چھوڑے گا نہیں، مار ہمیں بھی دے گا۔ بچے کو دیکھ کے تو ایسے اس کو لگتا تھا جیسے شوگر والا آدمی مٹھائی کو دیکھ کے گھبراتا، بچوں کو دیکھ کے گھبراتا، بچہ اس نے کہہ دیا کہ بچہ ہی تیرے اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، پیدا ہونے والا، نکالو مارو اسے، تمہاری بھی خیر نہیں ہے جو تم نے اس بچے کو چھوڑا۔ ان میں کا ایک بولا فرعون سے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ تیرے پال کھولنے والے نے کہا ہے کہ تیرے ملک میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو گرائے گا، تجھے ہانی پہنچائے گا، وہ تیرے ملک میں، اور ملک میں تو ہم نے ایک ایک بچہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار دیا، ارے یہ تو نہر میں بہ کے آیا، نہر دریا سے نکلی ہے، دریا کیا پتا کہاں سے آ رہا، یہ دیسی بچہ نہیں بدیسی بچہ ہے، آپ نہیں سمجھ رہے؟ اور پال کھولنے والوں کو بلا، اس سے پوچھ اس نے کیا کہا تھا کہ دیش میں پیدا ہوگا، دیسی ہوگا، یہ پردیسی ہے، اس سے خطرہ نہیں، تو کہے تو مار دے، خطرہ نہیں ہے۔ پال کھولنے والا بولا ہاں بھائی بات صحیح ہے، دیسی سے ہے، ودیسی سے ہے۔ تو فرعون بولا جب اس سے خطرہ نہیں ہے تو مارو نا کیوں، بچے کی کلکاریاں سننے کو میرے کان ترس گئی، اسے نکالو اور اسے پالیں گے۔ اللہ چاہتا ہے تو کیسے اپنے قدرت کے کرشمے دکھاتا، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسے ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ فرعون تیرا کام تیرے پاس بھیج دیا، مارنا تو دور کی بات، اب تو اس کی حفاظت کرے گا۔ فرعون نے ڈاکٹروں کو بلایا، چیک اپ کرو، بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کہنے لگا عجیب بچہ، عجب کہہ رہا تھا زندہ نہیں رہنا چاہیے، آپ کہہ رہا ہے یہ سب ہو رہا نہیں۔ بچہ آیا جب سے اس نے ہمارا پورے عملے کو بہتر کر دیا۔ جب آپ کے بچپنے کا یہ عالم ہے کہ فرعون اور فرعون کی فرعونیت کو ہلا کر رکھ دیا ہو تو آپ کی جوانی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ بتائیے ایک بار اپنے اللہ کو پکار کر تو دے،
ایک بار اللہ سے لگا کے تو دیکھ، ایک بار اللہ سے رشتہ ناتا جوڑ کے تو دیکھ. تو نے زمانے سے رشتے جوڑ لیے، اپنے مولا سے رشتہ توڑ دیا. ایک بار زمانے سے رشتہ جڑے یا نہ جڑے، تیرے مولا سے تیرا رشتہ جڑ جائے، پھر دیکھ دنیا تیری کیسی عزت کرتی ہے. پھر دیکھنا دنیا تیری کیسی عزت کرتی ہے. جب فرعون نے کہا کہ اب اس بچے کو پالیں گے، کہا اس بچے کی خوراک کا انتظام کرو. تو اس وقت کوئی فیڈر کا تو انتظام تھا نہیں کہ ان کو فیڈر اوڈر پلایا جائے. بچوں کی مائیں دودھ پلاتی تھیں یا دائیاں دودھ پلاتی تھیں. اب اس کی ماں کا تو پتہ نہیں بھی کہاں سے آیا ہے، بچہ کون ہے، لہٰذا کسی دائی کو بلا کے لاؤ دودھ پلانے والی کو. لائے کسی عورت کو بلا کے جو دودھ پلاتی تھی بچوں کو، لا کے جب پیش کیا حضرت موسیٰ کے سامنے تو حضرت موسیٰ نے دودھ ہی نہیں پیا. کہا مولا جب دودھ پیئیں گے تو پھر کسی غیر کا کیوں پیئیں، اپنی ماں کا نہ پیئیں گے؟ کیوں پیئیں کسی غیر کا جب تیری رحمت جوش میں ہے ہی، اور جب تو حالات میرے فیور میں کر ہی رہا تو تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو چاہے تو صحیح ماں کا بھی پلا سکتا ہے. ماں نے چھوڑا تھا دریا میں اور حضرت موسیٰ تمنا کر رہے ہیں کہ تو دودھ پلا سکتا ہے. دوسری کو بلایا، تیسری کو بلایا، چوتھی کو بلایا، پوچھتے ہی نہیں کیوں پیے. کل کو فرعون جب ہمیں للکارے گا تو کوئی یہ نہ کہتے موسیٰ ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آ. اس لیے ماں کا ہی پیے گے اور سامنے آ کے کہیں گے ہاں ماں کا پیا ہے. غور سے بولو. موسیٰ کو جب للکارے گا فرعون تو میدان میں آئیں گے اور کہیں گے ہاں ماں کا ہی پیا ہے. لوگوں ایک نہیں انیک بلا لیا گیا. لوگوں فرعون کے محل میں ساری بھیڑ اکٹھا ہو گئی دودھ پلانے والیوں کی، مگر حضرت موسیٰ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے، کسی کا نہیں پیتے. اگر پیوں گا تو اپنی سگی ماں کا پیوں گا. لوگوں اللہ حالات کیسے بنا دیتا ہے. ہم تو کہتے ہیں حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، ارے ہم خود اچھے ہو جائیں اللہ حالات ہمارے فیور میں کر دے گا. ایک عورت آئی فرعون کے پاس، کہنے لگی ایک عورت ہے میری نظر میں جو بڑی پاک صاف رہتی ہے، تو کہے تو اسے بلا کے لاؤں، یہ بچہ اس کا دودھ ضرور پی لے گا. اور وہ عورت کون تھی؟ حضرت موسیٰ کی سگی ماں. سب آ گئی تھی مگر یہی نہیں آئی. فرعون نے کہا ارے دیکھ کیا رہی ہو، کھڑی کھڑی لے کے آؤ، جو بولے وہ دوں گا تنخواہ، بلا کے لاؤ. جب بلا کے لائی حضرت موسیٰ کی سگی ماں کو جب دیکھا میرا لال ہے، کہا ہمارے مولا تیری قدرت کے کرشمے. چھوڑا تھا دریا میں پایا محل میں، اے میرے رب جس کے ڈر کی وجہ سے میں دریا کے حوالے کر کے آئی تھی، تو نے تو اسی کے محل میں بلا لیا. بولو نا سبحان اللہ. اسی کے محل میں بلا لیا. بولا اسی کے ڈر سے تو دریا میں چھوڑ کے آئی، اسی کے ڈر سے تو جنگل میں ولادت ہوئی، اسی کے ڈر سے صحرا میں گئی اور تو نے یہی بلا لیا. ماں کچھ نہ بولی، بیٹے کو پہچان لیا. اور بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں، نبی ہے. اور نبی تو پیدا ہوتے ہی جانتا میرے ماں کون ہے. ارے بچہ عام بچہ جانے ماں کو تو نبی کیسے نہیں جانے. حضرت موسیٰ نے بھی پہچان لیا. آنکھوں آنکھوں میں بات ہو گئی. ماں بلایا تو انہوں نے بہت کو تھا مگر مجھے تو تمہاری تلاش تھی. حضرت موسیٰ کو اب سگی ماں دودھ پلا رہی ہے. حالات دیکھیں، حالات دیکھیں، حالات دیکھیں. ہم تو کہتے ہیں حالات سے کیا کریں، کیا کریں. اگر اپنے گھروں کا ماحول سدھار لے، کہتے ہیں بچیوں کو پردہ دے دو، یہ کہنے ماما کیا کریں، وہ حالات ہی خراب ختم ہو گئے، اب تو یہی حالات چل رہے ہیں، اب تو یہی تنازع چل رہے ہیں. یار یہ کون سی بات ہے؟ حالات کہنے بھی یہی چل رہے ہیں، کیا کریں. میرے بھائی چل رہے ہیں، تم چلا رہے ہو، کہاں سے چل رہے ہیں؟ کوئی انجن لگا ہوا چل رہے ہیں؟ چل رہا تیری بیٹی جینس پہن کے بے پردہ نکل رہی ہے تو تم نے چلایا؟ چلایا تیرے بھی چل رہے ہیں. ابھی کہاں سے چل رہے ہیں مجھے بتاؤ. کوئی چیز کھینچ رہی ہے تمہیں، کوئی چیز انجن لگ رہا، کوئی جنریٹر لگا ہوا، کہاں چل رہا ہے؟ تو داڑھی مڑا کے کلین شیو کر رہا، کیا کر رہا؟ ماحول ایسا تم نے بنایا.
तू न बुलवाता तो कहां से मनती है? मेरे भाई बात है क्या नहीं? हलाक नहीं ऐसे क्या करना, सब ऐसे चल रहा। अरे क्या तो चल रहा? अगर तू शराब नहीं पिएगा तो मुंह में जबरदस्ती नहीं आएगी, या आ जाएगी है? ऐसे आएगी। कई 100 रुपए की बोतल आती है और हाथ की उठी भी 150 की तो आती होगी, फिर माँ की फिर रही है। मेरे भाई नहीं चल रहे हैं, कान खोल के सुनो। तुम्हारे कोई रिश्तेदारी में डांस पार्टी हो, शादी में, तुम उससे कह दो भाई डांस पार्टी मत कर, वो ना माने तो उसकी बारात में मत जा। वो कहते मेरी बारात में नहीं गए, तुम कहना तूने मेरी दावत नहीं मानी, मैंने तेरी दावत नहीं मानी। दावत तो मैंने भी दी थी, मत कर डांस पार्टी, तूने नहीं माना। तो भाई तूने मेरी नहीं मानी, मैंने तेरी नहीं मानी। वो कहता मैं तेरी भी नहीं आऊंगा, तो कहना आना भी मत, मुझे नचकइयों को बुलाना भी नहीं है। तेरी शादी कितनी साफ हो गई, मुझे नचकइयों को बुलाना भी नहीं है, कितनी पाक हो गई। उससे पूछेंगे तेरी बारात में लोग क्यों नहीं आए, तो वो कहेंगे हमने रात डांस पार्टी कर ली थी, क्यों नहीं आए, लोग क्यों करेगा। और तुझसे पूछेंगे तेरी बारात में लोग कम क्यों आए, तो तू कहना मैं नचकइयों के आने गया, तो नचकइये मेरे आने आए। तो तेरा सीना फख्र से ऊंचा हो जाएगा। अरे बोलो बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मेरे भाई करो तो हालात बनाने से बनेंगे। कोई एक शादी भी तो ऐसे करो, कोई एक ऐसा ब्याह भी तो करो। अपनी पावर तुम हर जगह दिखाते हो जाके, अपनी पावर अपने ससुराल में दिखाओ। दामाद की बड़ी चलती है ससुराल में। अगर दामाद कह दे खबरदार, जो शरीयत के खिलाफ अगर तुमने शादी कर ली, साले साहब तुम्हारी शादी और बारात में नहीं जाऊंगा, तो साला हिल जाएगा, हिल। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, बड़ी पावर है दामाद की, मगर पावर नहीं दिखाता भाई। उठाई में चाहिए मुझे, दिखाई में चाहिए मुझे जो है जोड़ा भी इतना हाई फाई चाहिए। अबे साले की शादी हो रही है, तू यहाँ इसके घर में डकैती कर रहा है। एक बात बताओ मुझे मेरे भाई, तो मुझे इसमें भी चाहिए उसमें भी चाहिए, तो ये भी तो कह सकता है साले साहब आपकी शादी हो रही है, साली साहिबा की शादी हो रही है, अगर पैसे की कमी है तो मैं बहनोई भी तो हूँ, मेरी भी तो जिम्मेदारी है, बतौर कर्जा ही सही मैं भी तो दे सकता हूँ। बात है क्या नहीं? अजी बात तो रूट के बैठ जाकर छोटी वाली को गाड़ी क्यों दी, मुझे नहीं दी थी, मुझे भी तो कर इशारा भी करो, फिर बेचारा गरीब छोटी वाली को देगा। अरे मेरे कितनी जगह रूट गए, तो छोटी वाली को गाड़ी दे रहे हो, मुझे तो छोटी वाली दे दी थी गाड़ी, अभी सब बड़ी गाड़ी दे रहे। पहली बात तो ये है कि छोटी और बड़ी गाड़ी मेरे भाई कहीं नहीं है, तेरे नसीब में जो था तुझे मिल गया, और उसके नसीब में जो था वो उसे मिल गया। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलिए, है ना? देने से भाई, ससुर साहब के देने से मेरे भाई कोई अमीर नहीं होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत के देने से जमाना अमीर होता है। हमने देखा शादी में गिरेजा मिली, बेच दी, ऑटो से सफर करना। आपको बताइए, अगर तुमने ना देखा हो तो जाओ कल को मेरे साथ चलना, कम से कम 15 को दिखाऊंगा। किसी को वैगनार मिली थी, किसी को बुलेरो मिली थी, किसी को ब्रेजा, किसी को स्विफ्ट, सब बेच के ऑटो से सफर कर, और बस में सफर कर रहे हो, खड़े होकर धक्के खा खा के सफर कर रहे हैं। काम में तुम्हारी गाड़ी है, अगर होती तो खुद का गाड़ी होती, ये खुद का होती गाड़ी। लेकिन मैंने देखा कि जिनकी शादियों में सादा शादियां हुई, कुछ ना मिला, अल्हम्दुलिल्लाह वो पिलानों में सफर कर रहे हैं। पिलानों में घूम रहे हैं, पिलानों में। ससुर साहब के देने से नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के देने से तुझे मिलेगा। जितना ससुर साहब से मांग रहा है ना, वो बिचौलिया से कह रहा है कह दियो, उधर कह दियो, इतना रात में जाकर अपने रब से मांग ले, खुदा की कसम तुझे सब कुछ मिल जाएगा, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। बातें तो बहुत ठीक। और किसी ने कहा है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरा अर्ज ये आपसे मैं करना चाहता हूँ कि माहौल को देख के शादी नहीं करनी है, माहौल के रंग में हमें नहीं रंगना, अपने रंग में हमें माहौल को रंग देना है।
YouTube पे हमारी 16,000 तकरीरें हैं, देखो जिसे जो पसंद आती है फरमाइश करता है। लेकिन अगर मैं सबकी फरमाइश पे मैं तकरीर करने लगूँ तो मेरी तकरीर नहीं होगी, चूचू का मुरब्बा हो जाएगा। हर आदमी कहेगा ऐसे कर दिए, कहेगा ऐसे कर दिए, तो वो तकरीर नहीं होगी, वो चूचू का मुरब्बा हो जाएगी। इसलिए अगर मुझे जब मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे, सबकी फरमाइश में। अच्छा ये नाक तो हो जाता है, एक शेर इनका पढ़ दिया, एक शेर इनका पढ़ दिया, तकरीर ऐसे नहीं है। एक तो चल रहा। अब मुझे एक आपने थोड़ा सा माहौल दे दिया कि अगर शादियों में जो गलत रस्म है उसके हवाले से बोल के मैं उस पर बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुन लें आप। जो जमाना है उसके रंग में रंग के हम अपनी शादी नहीं करेंगे, बल्कि एक शादी हम ऐसी करेंगे कि हमारी उस शादी के रंग में जमाना रंग जाएगा। इंशाअल्लाह ऐसी शादी करेंगे, अगर हम कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। बात है कि नहीं है? देखो रंग हर चीज का होता है मेरे भाइयों। मेरी माँ बहने उठ के कोई न जाए, आप बैठे रहें, और अगर आप उठ के जाओगी तो तकरीर मैं आपके ऊपर भी कर दूंगा 2-4 मिनट। इसलिए मेरी बहनों आपकी वो सुनना जरूरी है, इसलिए कि शादी मर्द और औरत दोनों की होती है। बात है कि नहीं? दोनों का सुनना जरूरी है। हमने किसी के रंग में रंग के शादी नहीं करना, हमें मुस्तफा के रंग में रंग के शादी करना है। रंग सबके होते हैं, रंग सबके होते हैं, मगर रंग काम का वो है जो अपने रंग में रंग दे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ज़बानी नहीं, अपने रंग में रंग दो। अगर तेरे पास शराबी आया तो उसकी शराब छुड़ा के तू नमाज़ी बना दे, नमाज़ों के रंग में रंग दे। अगर तेरे पास जुआरी आया, जुआ छुड़ा के तो उसे मुस्तफा के इश्क में रंग में रंग दे। ये है सच्चा रंग। रंग वो नहीं है कि तू शराबी के पास पहुंचा तो शराब पीने लगा, बीड़ी वाले के पास पहुंचा तो बीड़ी पीने लगा, सिगरेट वाले के पास पहुंचा तो सिगरेट पीने लगा, डांस वाले के पास पहुंचा तो डांस करने लगा। रंग में उसके ना रंग, बल्कि उसको अपने रंग में रंग दे। एक लड़की वो है जो जींस पहन रही है, एक लड़की वो है जो बुर्का पहन रही है हिजाब में, दोनों का मिलन हुआ, दोनों का मुलाकात हुआ। अब देखना कौन किसको अपने रंग में रंग देती है। अगर जींस वाली ने उसको नकाब छुड़वा दिया तो उसने अपने रंग में रंग दिया, और नकाब वाली ने उसका जींस छुड़वा के उसको नकाब दे दिया तो उसने अपने रंग में रंग दिया। अब देखना कि रंग मजबूत किसका है, रंग पुख्ता किसका है। लोगों हमारा तो हाल ये है कि जरा सा हमने देखा उसी के रंग है। इसने अपनी शादी में वीडियो बनवाई थी, बड़ा महंगा वीडियो वाला आया था, मैं हेलीकॉप्टर वाले कैमरे से बनवाऊंगा, उससे भी बड़ा वाला, उससे भी बड़ा वाला कैमरा चल रहा। और कमाल देखो, दूल्हा मियां बड़े खुश है, वीडियो बन रही है वीडियो, और दूल्हा मियां वीडियो नहीं बनी, डकैती हो रही है। जिससे तेरा निकाह हुआ ना, तू बाद में देखेगा, पहले वीडियो वाला देख लिया। दूल्हा मियां भी मंडप में बैठे, अभी दुल्हन का चेहरा नहीं देखा दूल्हा मियां ने, तो घर जाके देखेंगे, वीडियो वाला पहले देख लिया। और दूल्हा मियां बड़े खुश हैं कि वीडियो बन रही है, वो जालिम वीडियो बनी है, डकैती हो रही है। बात है कि भाई क्या करोगे इस शादी में? एक शादी ऐसी भी करके दिखा दो यार। कार्ड पे लिख दो, कार्ड पे लिख दो, क्या लिख दो? कार्ड पे लिख दो, खबरदार हमारे यहाँ पर शादी में आए मगर लड़के लड़कियों वाले डिपार्टमेंट ना जाए। लिख दो और ना जाए डिपार्टमेंट होना चाहिए, मत नहीं होना चाहिए। लेकिन बारात आई, दूल्हा के साथ को जो उनके वो घुस के जहाँ दुल्हन को दुल्हन सजाया जाएगा वहाँ को सेल्फी ले रहे, उनसे मना करा औरतों ने, हट जाओ, क्या करो, पता तुम्हें कौन है? कौन है? बारात में ये इतना बड़ा डिग्री दिखा दी, इतना बड़ा इन्होंने पन्ना दिखा दिया कि आदमी कुछ कह नहीं सकता। इतना बड़ा इन्होंने दिखा दिया, आपने क्या क्या बराती, क्योंकि बराती होना बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन कल तेरी बहन की दुल्हन बनने की कान खोल कर सुन, उसके भी बारात में आएंगे, क्या तुझे अच्छा लगे? मेरे भाई जैसा माहौल हम बनाएंगे तो वैसे ही तो रहेगा ना।
آج تو کسی کا باراتی بن کے نکلا ہے، تو آج غنڈہ گردی کر رہا، کل تیرے گھر میں تیری بیٹی ہے، تیری بہن کی بارات آئے گی، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کل تیرے گھر بھی یہی غنڈہ گردی ہوگی، تو کان کھول کے سن لے تیرے دل پہ کیا گزرے گی، مگر تو برداشت کرے گا اس لیے کیا کروں ہائے بارات نہ روٹ جائے، لیکن جب تو نے ماحول ایسا بنا دیا ہوگا تو رب کعبہ کی قسم اس کا فائدہ بھی تو خود اٹھائے گا. میں تجھے تاریخ کی روشنی سے آج ایک واقعہ چن کر تو بتا دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. لوگوں ایک بوڑھا شخص بوڑھا جس کی عمر تقریباً 70 سال آ گئی، اس کی ایک خوبصورت نوجوان بیٹی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی دوسری بیٹی نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، بڑی حسن و جمال والی خوبصورت ہے. باپ بڑھاپے کو پہنچ گیا، ماں بڑھاپے کو پہنچ گئی. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرنا، اتفاق سے ماں کی طبیعت تبدیل ہو گئی. ماں کو راتوں رات نیند نہیں آتی کراتی ہے. بوڑھی کی غربت اتنی ہے کہ گھر کا چولہا نہیں جلا پاتا. بیوی کا علاج کہاں سے کرائے؟ لوگوں ذرا غور کرو. بوڑھا روزانہ مزدوری کر کے لاتا، شام کو اتنا کما کے لاتا، مشکل سے چولہا جل پاتا تھا، پیٹ بھر پاتا تھا. بیوی کی بیماری بڑھتی چلی گئی، علاج نہ کرا پایا. ایک دن شام کو خالی ہاتھ آیا، اتنا بھی کما کے نہیں لایا کہ گھر کا چولہا جل جاتا. بیٹے نے پوچھا باپ خاموش کیوں کھڑا ہے؟ باپ کی آنکھیں آنسو ہی کہنے لگے میری بیٹی صبح کمانے گیا تھا لیکن میرے بڑھاپے کی وجہ سے آج مجھے کوئی اپنے کام پہ ہی نہیں لے گیا. ہم مارکیٹ میں جب مزدور کو تلاش کرنے جاتے تو بوڑھا ہوتا ہم خود ہی ریجیکٹ کر دیتے، لیکن لوگوں جو آج سرے بازار مزدوری کرنے کے بوڑھا کھڑا ہے اس کی مجبوری یہاں لے کر کے آئی ہے. تیرا کام تو ضرور وہ کم کرے گا میں مانتا ہوں، لیکن نوجوان کے مقابلے اس بوڑھے کو پہلے اپنے کام پہ لے جا، اس سے کام کم کرانا، مزدوری پوری دے دینا. خدا کی قسم تیرا مولا میدان محشر میں تیرے کم نامہ اعمال پر راضی ہو جائے گا، کم نامہ اعمال پر راضی ہو جائے گا. یہ نہ سوچ کے یار میرا کام یہ کم کرے گا، یہ بوڑھا کرے گا، لیکن اس کی مجبوری سے نہ، یہ بھیک نہیں مانگ رہا، یہ خوددار ہے. اس کا ہاتھ بھیک والا نہیں بن رہا، یہ کما کے اپنے بچوں کو کھلانا چاہتا ہے. کوئی مجبوری سرے بازار سے لا کے کھڑا کرتی ہے، اس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اسے کام پہ لے گا. کہنے لگا بیٹی میرے بڑھاپے کی وجہ سے آج کوئی کام پہ نہیں لے کے گیا، سب نے مجھے ریجیکٹ کر کے پھینک دیا. آج تو میں اتنا بھی کما کے نہیں لایا کہ میں گھر کا چولہا جلا سکوں. بیٹی نے کہا مولا کاش اگر آج میرا کوئی نوجوان بھائی ہوتا تو آج میرے باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن جاتا. کیا کروں مولا، میرے اوپر پردہ لازمی ہے، کیا کروں میرے لال؟ گھر کے اندر رہ کر کے اپنی عزت کی حفاظت کرنا میرے اوپر لازمی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ ماں کی بیماری میں دیکھی تک قربان ہو جاؤں. ساری رات یہی حساب و کتاب میں بیٹی کربت بدلتی رہی. بوڑھے کی بیٹی کو ایک لمحہ نیند نہ آئی. رات کے آخری حصے میں قدم ڈگمگا گئے. ماں کی بیماری نہ دیکھی گئی، باپ کا بڑھاپا نہ دیکھا گیا، قدم ڈگمگا گئے. سوچا جو میرا حسن ہے، میری جوانی ہے، بازار میں جا کے اس جوانی کو نیلام کر دوں گی. کوئی تو ہوگا میرے حسن کے بدلے مجھے چند سکے دے گا، انہی سکوں سے ماں کا علاج کراؤں گی. قدم ڈگمگائے. اپنے حسن پر سنگار کا ایک خزاں چڑھا کر کے بازار میں چلی گئی جہاں اوباش شرابی لڑکوں کا تاتا لگا رہتا تھا. اعلان کیا کون ہے جو میرے حسن کا خریدار بنے گا، میرے حسن کے بدلے میں مجھے سکے دے گا؟ کون ہے جو میری جوانی کا خریدار بنے گا؟ کون ہے جو میری زلفوں کا خریدار بنے گا؟